حیات بشر جلا پاتی ہے، جس سے انسانی تمناؤں پر شباب آتا ہے۔ نور اول، خلق اول، روح اول، جسم اول، شعور اول، عشق اول، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، نفس اللہ، روح اللہ، اسد اللہ، خاصت اللہ، خزائن اللہ، جنوب اللہ، سر اللہ، شاہ ولایت، شہر مردہ، شاہ یزدہ، قوت پروردگار، ساقی کوثر، عرش پہ اولا، غدیر کا مورا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ظہور آپ مومنین کو بہت بہت مبارک۔ سرخی بڑی فضاؤں میں تابندگی کے ساتھ، تابندگی جمال کی رخشندگی کے ساتھ، رخشندگی شمیم کی پابندگی کے ساتھ، پابندگی رباب و دفع زندگی کے ساتھ، اور زندگی تصور مطلق لیے ہوئے، انفاس میں خروش عن الحق لیے ہوئے۔ اگر سورج نہ نکلتا تو یہ زمین جھلس کے رہ جاتی، بس جو حشر سورج کے نہ نکلنے سے اس زمین کا ہوتا، وہی حشر عالم انسانیت کا اور دین کا اس آفتاب امامت کے طلوع نہ ہونے سے ہوتا۔ آج سے 1400 سال برس 13 رجب کو جب لب اعجاز مشیت پہ کن کا نغمہ جاری ہوا تھا تو ذات علی کا ظہور نہیں، شان علی کا ظہور ہوا تھا۔ ذات علی کب سے موجود تھی؟ ذات علی کب سے موجود تھی کسی کو نہیں معلوم، مگر ہاں حدیث قدسی میں اتنا ضرور پتا چلتا ہے کہ جب سے خدا تھا تب سے ذات علی موجود تھی۔ اور ذات علی کا عرفان حاصل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، پہلے انسانیت اور مسلمان اس میں علی کی تجلیوں کے برداشت کرنے کا متحمل ہو جائے۔ یہ نام وہ نام ہے کہ ہے عرش پہ تحریر، حقا کے اسی نام سے کرسی کی ہے توقیر، بالا ہے اسی نام کے باعث فلک و پیر، گیتی ہوئی ساکت یہ اس نام کی تاثیر، طوفان کی بلا نوح پہ آئی تھی وہ رد کی، آدم کی اسی نام نے مشکل میں مدد کی۔ اور جناب محسن نقوی رحمت اللہ علیہ نے مولا کائنات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پاکستان سے آواز دی، بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے۔ مولا کائنات کی ذات سردار ہے اہل بیت کے، اہل بیت سر خدا کے امین اور دین کی پناہ گاہ ہیں، علم الہی کے قرضانے اور حکمتوں کے مرجع ہیں، کتب آسمانی کی گھاٹیاں اور دین کے پہاڑ ہیں، انہی کے سارے اللہ نے اپنی دین کی پشت کو سیدھا کیا اور اس کے پہلوؤں سے ذوف کی کپکپی کو دور کر دیا۔ کسی بھی امتی کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جن کے احسانات ان کے اوپر جاری و ساری رہے ہوں وہ ان کی برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہر آگے جانے والے کو پلٹ کر انہی کی طرف آنا ہے اور ہر پیچھے رہ جانے والے کو آگے بڑھ کر ان سے جا ملنا ہے۔ حق ولایت کی خصوصیات انہی کے ساتھ ہیں، انہی کے لیے پیغمبر کی وصیت اور انہی کے لیے پیغمبر کی میراث ہے۔ حلال و حرام ان سے ہے، عبادتوں کا ڈھنگ ان سے ہے، دعا کا آہنگ ان سے ہے، یہی نجات کا سفینہ اور علوم ربانی کا خزینہ ہے۔ مسجدوں میں گونجتی ہوئی یہ تکبیریں اور محرابوں سے اٹھتی ہوئی لا الہ کی صدائیں انہی کی محنتوں اور قربانیوں کے صدقے میں واقع ہے۔ دو خصوصیات ایسی ہیں مکتب اہل بیت میں جو مجھے کسی مکتب ہدایت میں پوری کائنات میں دو خصوصیات مکتب اہل بیت میں ایسی پائی جاتی ہیں جو کسی کائنات میں مکتب ہدایت میں نہیں پائی جاتی۔ پہلی چیز، اہل بیت میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، اور دوسری چیز، مکتب اہل بیت میں قیامت تک کے لیے تسلسل پایا جاتا ہے۔
کوئی سا بھی مکتب ہو، کوئی سا بھی مکتبہ ہدایت ہو، نہ ہی قیامت تک کے لیے اس میں تسلسل پایا جاتا اور ان میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے، صحابہ کرام میں اور رسول اسلام میں اختلاف پایا جاتا ہے، ازواج مطہرات میں اختلاف پایا جاتا ہے، ازواج مطہرات میں اور رسول اسلام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ غالب اپنے دور کا غالب ہے مگر اپنی نسل کو غالبیت نہ بخش سکا۔ اقبال اپنے دور کا اقبال ہے مگر اس کی نسل میں ہمیں کوئی مقبول نظر نہیں آتا۔ جوش مڑی آبادی بہت بڑا شاعر تھا مگر اس کی نسل میں ہمیں کہیں جوش و خروش نظر نہیں آتا۔ میر تقی میر بہت پائے کا شاعر مگر اس کی نسل میں ہمیں فقیر ہی نظر آئے، کوئی امیر نظر نہیں آیا۔ تو جیسا باپ ہوتا ہے ویسا بیٹا نہیں، باپ ڈاکٹر بیٹا مریض، باپ پروفیسر بیٹا جاہل، تو جیسا باپ ہوتا ہے اس کائنات میں ویسا بیٹا نہیں ہوتا، مگر دنیا میں ایک ہی خاندان رسالت ہے کہ جیسے اس کا باپ ویسے اس کا بیٹا، ویسے اس کا بیٹا، ویسے اس کا بیٹا، اور آخر میں کائنات دم توڑ دے گی مگر تسلسل کردار محمدیت کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ قدرت کا وعدہ تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے نبی ہم تجھ کو وہ نسل دیں گے جو قتل تو ہوگی لیکن فنا نہیں ہوگی۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے کہ مکتب اہل بیت میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، تو قرآن مجید اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے کہتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِي غَيْرَ اللَّهِ لِوَجَدُوا اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ کتاب غیر اللہ کی طرف سے ہوتی تو اس میں کثیر اختلاف پایا جاتا۔ اب سمجھ لو جس مکتب ہدایت میں اختلاف پایا جائے وہ سقیفہ کی طرف سے ہے، اور جو مکتب ہدایت وحدت خیال میں پنہا نظر آئے وہ غدیر قم کی طرف سے ہے۔ جان لے دنیا کہ ذات علی وہ ہے کہ بلند و پارا ذہنیتیں اس تک پہنچ نہیں سکتی اور عقل و فہم کی گہرائیاں اسے چھو نہیں سکتی۔ اہل عقول کی عقل خاسر ہیں اور اہل عرفان کے کشف و شہود عاجز ہیں کہ مولا کائنات کی حقیقت کل کو درک کر سکے۔ مولا کائنات کی ذات واحد و تاریخی ذات ہے جو ایک معجزے کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے کیونکہ مولا کائنات کی ذات میں تمام صفات الہیہ جمع ہو گئی تھی۔ ہر صفت الہی مولا کائنات کی ذات میں پائی جاتی ہے، اور نہ ہی ہر صفت پائی جاتی ہے بلکہ ہر صفت اپنے نقطہ اعتدال پر فائز ہے، اور نہ ہی اپنے نقطہ اعتدال پر فائز ہے بلکہ ہر صفت اپنے نقطہ کمال آخر پر پہنچ چکی ہے۔ جس صفت کو دیکھو اسی صفت پہ نظریں جم کے رہ جائیں گی اور ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے یہ مولا کائنات کی حقیقی صفت ہے اور یہی ان کی فطرت کا خاصہ ہے۔ جب وہ میدان کارزار میں پہنچتا ہے تو پھر اس سے کوئی بڑا مجاہد نہیں، جب وہ محراب عبادت میں پہنچتا ہے تو اس سے بڑا کوئی عابد شب زندہ دار نہیں، جب وہ ممبر کی بلندیوں پہ آتا ہے تو اس سے بڑا کوئی حکیم اور علیم نہیں، جب وہ میدان کارزار میں پہنچتا ہے تو اس سے بڑا کوئی مجاہد نہیں۔ تو یہ مولا کائنات کی صفت ہے کہ جس نے مولا کائنات کو میدان کارزار میں دیکھا تو سمجھا کہ ایک ایسا انسان ہے جس کی تمام عمر میدان جنگ میں گزر گئی، جس کی ہاتھوں میں تلوار ہے اور اس سے برستا ہوا لہو ہے، جس نے گردنوں کو کاٹ کر رکھ دیا اور عرب کے بڑے بڑے ساونت و بلونت و سورماؤں کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا، شجاعتوں کی شہرک کو کاٹ دیا، سر کو تن سے جدا کر دیا، فتنے کی آنکھ کو نکال لیا، شر کے سین کو توڑ دیا، بغاوت کے سروں کو کچل دیا، خیبر کا در اکھاڑ لیا، خندق کو پاٹ دیا۔ جس نے مولا کائنات کو بالائے ممبر دیکھا وہ یہی سمجھا کہ یہ وہ ذات ہے جس کی تمام عمر ممبر کے اوپر گزر گئی، جس کی زبان وحی الہی کی ترجمانی میں متحرک ہے، جس کی کلام ریزیاں دنیا کو ذوف شانیہ بخش رہی ہیں۔ جس نے مولا کائنات کو محراب عبادت میں دیکھا وہ یہ سمجھا کہ یہ انسان ہے جس کی تمام عمر
سجدہ ریزیوں میں گزر گئی. تسبیح و تحلیل آہ و بکا گرد و غبار جس کی زندگی تسبیح و تحلیل میں مبتلا ہو گئی. کوئی بھی باشعور انسان، صاحب عقل و قرت، پڑھا لکھا انسان جب پہلی بار مولا کائنات کے عرفانی کلام کو سے گزرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ایک ایسا انسان کا کلام ہے کہ جو پہاڑوں میں زندگی بسر کرتا ہے، جو روبانیت اختیار کیے ہوئے سماج سے قطع تعلق، جس کی کانوں میں اپنی حس اور حرکت کے علاوہ کوئی آواز نہیں پہنچتی. بھلا اس کو کیوں کر یقین آئے گا کہ ایک ایسا انسان کا کلام ہے کہ جو میدان کارزار میں پہنچتا تھا تو پھر چمکتی ہوئی تلواریں اور سجے ہوئے سروں کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تھا، جو تلوار سونت کر جنگ کی گہرائیوں میں ڈوب جایا کرتا ہو اور شہزوروں کو زمین سے پچھاڑ دیا کرتا ہو اور جری سے جری انسان کے قدموں میں اتنی